تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے بسم 1433 ہجری کے شہ محرم کا یہ خمس ہے جناب سید سجاد امام بارگاہ باب سجاد میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں سلسلے کی چوتھی تقریر تندو جام سندھ میں شب شہادت بھی ہے اور مسلسل آپ حضرات بیان کو سن رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں۔ سرنامہ کلام میں آیت پیش کی گئی تھی کہ ہم بلائیں گے پوری انسانیت کو محشر کے دن، جس نے جس کو اپنا امام بنایا ہے اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بار بار کہا اور کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ علی جیسا امام امام کا لفظ صرف علی کے لیے زیب ہے۔ یوں تو جتنے نام اور لقب مولا علی کے ہیں کائنات میں، یا اللہ کے ہیں یا اس کے حبیب کے ہیں یا اس کی کنیز خاص شہزادی کونین کے ہیں اور یا مولا علی کے ہیں۔ مولا علی کے نام اور القاب پوری کائنات میں مشہور ہو گئے اور ہر نام اور ہر لقب سے نہ معلوم کتنے صفات ہیں جو آشکار ہوتے ہیں۔ ایک نام لیجئے تو سوانح حیات پوری سامنے آ جاتی۔ لوگوں کے نام ہوتے ہیں، خطاب ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ شہرت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن علی کے نام اور خطابات علی کی عظمتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی بھی لقب کوئی بھی خطاب ایسا نہیں ہے کہ جو عوام کی طرف سے ہو، بلکہ سارے خطاب اور نام اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ امت کیا دیتی، امت علی کو کیا دیتی، جو کچھ عطا کرنا تھا علی نے عطا کیا۔ امت کے پاس کیا ہے؟ وہ امیر تھے، امت فقیر ہے۔ جو امت علی کے باپ کو ایمان نہیں دے سکی تو وہ پھر کیا دے؟ اور ظاہر ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے، جو نہ ہوگا وہ کہاں سے؟ لیکن یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ یہ عوام امت کے بیانات کے محتاج نہیں ہے۔ یہ بات کافی عرصے کے بعد مسلمانوں کے سمجھ میں آئے گی کہ مورخ کے تبصرے، اس کی تحریریں ان ہستیوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ مورخ تو اس لیے لکھ دیتا ہے کہ آپس میں بحث کے لیے کچھ انہیں مواد مل جائے، کچھ ہلہ گلہ ہوتا رہے، آپس میں بحثیں ہوتی رہیں۔ ایک مورخ اٹھتا ہے، وہ ایک گروہ کے فیور میں لکھ دیتا ہے، دوسرا دوسرے گروہ کے فیور میں لکھ دیتا ہے،
کو تھوڑا بہت بولنے کے لیے مال مسالہ مل جاتا ہے تو لوگ اپنا بحث کرتے رہتے ہیں. ان تمام بحثوں سے کہیں دور اس اعلیٰ مقام پر ہیں وہ کہ وہ بحثیں آپ کی ان تک پہنچتی بھی نہیں، ان تک نہیں پہنچتی. ہاں یہ نقصان ضرور ہوتا ہے، یہ نقصان ضرور ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ دو فرشتے اللہ نے ہر مسلمان کے پیچھے لگائے ہوئے اور ان کا کام ہے لکھتے رہنا. مسلمانوں کے مورخ کا اپنا کام ہے، منکر نکیر کا اپنا کام ہے، وہ بھی کچھ لکھتے ہیں. اب یہ آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ اگر کوئی مورخ علی کے خلاف لکھ گیا ہے اور اسے پڑھ کر کوئی مسلمان بحث کر رہا ہے تو کون سا فرشتہ اس کو لکھے گا؟ یہ بات ہمیں کوئی سمجھا دے. ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور ایک برائیاں لکھتا ہے. اگر کوئی علی کی برائی کر رہا ہے تو کون سا فرشتہ لکھے گا؟ نیکی والا، نیکی والا. تو یہ سوچ پیدا ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں یہ سوچ پیدا ہونا چاہیے. اور وہ جو بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ میری عقل میں آتی ہے کہ میں تو اپنی عقل سے ہی بتا دیتا ہوں. اب جتنی بھی میری عقل ہے پتہ نہیں بھینس سے بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، لیکن ہے. تو اس حساب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی حدیثیں، اتنی آیات، اتنی حدیثیں علی کی شان میں، یعنی مورخ کی کتابیں اس لیے بڑی بن جاتی ہیں، بھر جاتی ہیں کہ علی کے فضائل لکھ رہا وہ بچ کے کہاں جائے گا. اس کے باوجود ایک ذرا سا یہ بھی تھا اور وہ بھی تھا، یہ بھی تھا اور وہ بھی تھا. یہ ذرا سا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ بیچ میں سے کچھ تھوڑا سا نکال کیسے لیتا ہے. تو وہ اس کی مجبوری ہے. جن لوگوں کو 1400 سال سے مسلمانوں نے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی وہ علی کے برابر نہیں ہو سکے. وہ نہیں ہو سکے. بس یہ ایک ایسی پریشانی ہے، ایک ایسی پریشانی ہے. تو جہاں پر دیکھیے کہ بھئی گنجائش ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں علی داماد نبی تھے تو اور بھی بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں تو اور بھی داماد. یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں. اچھا صاحب، اب کعبے میں علی پیدا ہوئے، اب کعبے میں تو کوئی پیدا ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا یہ ذرا مشکوک ہے روایت. کہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جہاں ملاوٹ ہو سکتی ہے وہاں تو باقی رہے معاملہ، اور جہاں ملاوٹ نہیں ہو سکتی یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں. کہا تھا شہر علموں میں علی اس کا دروازہ. اب یہاں ذرا گنجائش تھی. کہاں یہ بھی کہا تھا کہ شہر کا دروازہ علی ہے اور شہر کی چھت اور شہر کی دیوار اور شہر کا پرنالہ کہا تھا نبی نے اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا. کچھ ہو سکتا ہے اس میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی اور علی کا وزن ہے. نبی علی ولی، نبی علی ولی.
نبی علی ولی. اب نبی کا قافیہ علی ہے، علی کا قافیہ ولی ہے. چوتھا قافیہ آسمان زمین. یہ قافیہ نہیں ہے، چھوٹی یہ لگنی چاہیے. وزن ہو وزن. علی ولی نبی، علی ولی نبی. دیکھیے یہ تو آج کے سائنسی دور میں تو پرانی باتیں ہو گئی، اس کے تو بہت سے اوزان تھے، اور جو لوگ علم کی منزلوں پہ پہنچے انہوں نے فیصلے کیے. بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، آپ ان کو پڑھ ڈالیے. کیا ان کے پاس کتنی بڑی بڑی عقلیں تھیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سلطان ہند نظام الدین اولیاء، شاہ فرید شکر گنج، لال شہباز قلندر. اب ان کی عقلیں کتنی بڑی بڑی تھی. اور پیچھے چلے جائیے، عطار نشاپوری، حافظ شیرازی، یہ لوگ بھی تھے. شعراء کے بڑے بڑے فارسی کے، عربی کے. اور پیچھے چلے جائیے، فرزدق ہے، دیبل ہے، ہمیری ہے، وائل ہے، سہما ہے. یہ سب بڑے بڑے عرب کے لوگ ہیں، ایران کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے صوفیاء کرام ہیں. ابھی کسی سے پوچھئے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ اب جیسے آپ کے ہاں ماشاءاللہ موجود ہیں اپنے کیا کہتے ہیں زوار امیر بخش صاحب، بھائی کیا شخصیت ہے ماشاءاللہ. 90 برس کی عمر ہے، پورا ہفت بند کاشی یاد ہے، تمام فارسی کے شعر مولا علی کے فضیلتوں کے. اور ایک اور کمال میں ان کا بتاؤں، یعنی جو میں نے پڑھا وہ میں ادھر سے راستے سے گزر رہا ہوں اور وہ سورے اور آیتیں بتا کے پڑھتے گا. موسیٰ کا قصہ اور وہ دیکھیں پڑھنے کا لطف ہے نا، کہ بھئی میں اردو میں سنا رہا ہوں، وہ عربی میں سنا رہے ہیں کہ آپ نے یہاں سے پڑھا، تو تصدیق ہو گئی نا کہ غلط پڑھا نہیں ہے، میں نے قرآن سے ہی پڑھا. بلکہ انہوں نے بتایا، میں نے سب کو بتایا کہ کہاں سے چیزیں اٹھائیں قرآن سے. اطمینان ہو گیا کہ بھائی کچھ غلط سلط جھوٹا نہیں پڑا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، سچوں کے ذکر میں کون جھوٹ بولے. اسی لیے تو قرآن نے کہا کونوا مع صادقین. یہ کیوں کہا قرآن نے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صاف بات اللہ کو کرنا چاہیے. خبردار جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹ نہ بولنا مسلمانوں. یہ نہیں کہا اللہ نے، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے سچ بولنا. تو اللہ ہلاکت میں نہیں ڈالتا کہ پوری امت کو ہلاکت میں ڈال دیتا. اس لیے کہ جھوٹ بولنے والی امت عادی تھی جھوٹ بولنے کی، تو سچ کیسے بولتی. تو اللہ نے ایسی کوئی آیت نہیں بولی، لیکن امت کو بچایا ایسے. ہو تو جھوٹے، لیکن اگر بچنا چاہتے ہو تو سچوں کے پاس بیٹھنا، تاکہ لوگ دیکھ کے کہیں سچوں کے پاس بیٹھا ہے، جھوٹا نہیں ہے. اب خود بھی جھوٹ بولو، جھوٹوں کے ساتھ بیٹھے رہو، تو پھر اب ہم کیا کریں بھائی. کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسی لیے ماں باپ کہتے ہیں اچھی صحبت میں بیٹھنا، وہاں نہ بیٹھنا اور وہاں نہ بیٹھنا. کچھ علمی باتیں ہوں تو وہاں جا کے بیٹھو، سٹے لگانے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھو. میں خالی سگریٹ والوں کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، بھری سگریٹ کی بات ہو رہی ہے. تاکہ شریف کے ساتھ بھائی ان کا بھائی کوئی شرابی بھی اگر یا کوئی بہت شریف ہو، متقی ہو، مشہور بات ہے
اگر متقی شراب خانے سے نکل رہا، پیتا نہیں، وہ گیا ہوگا کسی کام سے، کوئی اس کا قرضہ ہوگا کسی سے لینے گیا، لیکن نکلتے دیکھ لیں ان کا، آج تو ان کو بھیا وہاں سے دیکھ، اور کسی شرابی کو مسجد سے نکلتے دیکھ لیں، اچھا ماشاءاللہ سدھر گئے، مسجد سے نکل گئے۔ یہ ہے اچھی جگہ جانے کا اثر، اسی لیے کہا گیا کربلا جاؤ، مشہد جاؤ، نجف جاؤ، کاظمین جاؤ، اس کے علاوہ کہاں جاؤ گے؟ سچوں کے پاس جاؤ۔ بھئی کہاں سے آئے؟ کربلا سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ نجف سے آئے۔ لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں کہ زری چوم کے آئے، ہاتھ چوم، دیکھا فائدہ سچوں کے ساتھ جانے کا۔ اب یہ پریشانی ہو جاتی کہ اللہ نے حکم دیا کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو مسلمان کہتے کون ہے سچے؟ اتنی بڑی امت ہے، سبھی سچے ہیں، کس کس کے ساتھ جائیں؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم بتا دیں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ آرام سے قیامت تک بیٹھ کے دیکھتے رہنا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، تاکہ سچوں کو پہچان کے ان کے ساتھ چلو، اور پھر جھوٹوں کی پہچان بھی بتا دی، ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آیت آئے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بھئی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اس پر ہوگا کہ پہلے علم آئے، لیکن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ جہالت اور علم پر ہوتا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے کہا جب علم آ گیا تو اب جھگڑا کیسا؟ حاجہ عربی میں کہتے جھگڑنے کو، جھگڑا کرنے کو۔ اللہ کہہ رہے جب علم آ گیا تو کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ اور اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور علم کو نہیں پہچان پر، تو آؤ پھر میدان میں آؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اس کے بعد بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد ہم کوئی ایسی دعا کریں کہ ادھر سے فیصلہ ہو جائے، اور فیصلہ یہ ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ دونوں گروہ جو بیٹھے ہیں ان میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ اپنی لعنت بھیج دے۔ جھوٹے کی پہچان ہے لعنت، سچے کی پہچان ہے علم، جہاں علم ہے وہ سچا ہے، جہاں لعنت پیچھے لگی ہے وہ جھوٹا۔ اب اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب یہ پتہ کیسے چلے؟ ان کا بھائی بیٹھ جاؤ، شرط ہے بیٹھنا، لیکن اکیلے نہیں، بیٹھنا شرط ہے۔ تو مباہلے میں فرش بچھوا کے نبی چلے اور فرش پہ بیٹھ گئے۔ کیسے آئے؟ بیٹوں کو لائے، بیٹی کو لائے، داماد کو لائے، 1400 سال گزر گئے، اب تک آیت پکار رہی ہے میدان میں آؤ، میدان میں آؤ۔ ہم محرم ہوتے ہی گھر سے نکلتے، خود بھی آتے ہیں، بیٹوں کو بھی لاتے ہیں، عورتوں کو بھی لاتے ہیں، بچوں، اور آ کے بیٹھ جاتے، آؤ آؤ، جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت کریں۔ بیٹھے، تم بھی آؤ ہم بھی ہیں، تم بھی آؤ ہم بھی ہیں۔ ارے اس میں گھبرانے کی بات نہیں، کوئی اپنے اوپر نہ لے جائے۔ مباہلے میں عیسائی آئے تھے، ہم تو پوری دنیا کو پکارے، یہودی آئے، عیسائی آئے، تو مسلمان کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کون ہمارے سامنے سچا ہے۔ آؤ مسلمان ہمارے ساتھ بیٹھے، سارے فرقے بیٹھے،
تاکہ سچوں کے ساتھ بیٹھو، تاکہ یہودی عیسائی دیکھے تو کہ جھوٹے نہیں سچے بیٹھے ہیں، ورنہ وہ تو پیچھے لگے ہیں، پیچھے لگے ہیں جھوٹا ثابت کرنے میں۔ وہ بھی گھبرا گئے تھے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا۔ تو بڑا جو راہب تھا 100 سال والا بڈھا، اس نے کہا تھا پہچان بتا دیں کہ سچا نبی ہے کہ جھوٹا۔ سب نے کہا بتا دیجئے پہچان۔ تو کہا یاد رکھنا، اگر صحابہ کو لے کے آئے تو جھوٹا ہے، خاندان کو لے کے آئے تو سچا ہے۔ دوستوں کو لے کے آئے تو جھوٹا ہے۔ لوگوں نے بحث کی کہ اس راہب نے بتایا کیسے؟ پوچھا تو ہوگا راہبوں نے کہ دلیل کیا ہے، تو اس نے انجیل کھول کے دکھا دیا۔ اس نے کہا عیسیٰ کے دوستوں نے عیسیٰ کو دھوکہ دیا تھا۔ کبھی دوست سچے نہیں ہوتے، خاندان ساتھی ہوتا ہے۔ اسی لیے حسین جب چلے تو دوستوں کو پہلے نہیں بلایا، خاندان لے کے چلے۔ اگر اس طرح کے ہو تو آؤ، عباس جیسے ہو تو آؤ، علی اکبر جیسے ہو تو آؤ۔ آپ کہیں گے یہ سب کیا پڑھ دیا ضمیر اختر نے، ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ تو بھیا ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں۔ زوار صاحب بیٹھے ہیں یہاں، امیر بخش، صبح ان سے پوچھ دیجیے گا، ہم ایک لفظ عربی نہیں بولیں گے۔ بھائی ہم اردو داں ہیں، ہم لکھنؤ کے رہنے والے، ہم اردو میں باتیں کرتے ہیں، ہم اردو میں باتیں کرتے ہیں۔ اب عربی کے لیے کون سا گھر ہے جس گھر میں قرآن نہیں ہے؟ تو میں آئینہ دکھاؤں مسلمانوں کو ایسے ایسے کر کے، یہ عربی، یہ عربی، یہ عربی، یہ عربی۔ وہ گھر میں پھر قرآن کاہے کے لیے رکھا ہے؟ ہم پڑھیں، تم جا کے دیکھو۔ ہاں جھوٹ ہو تو کل کی مجلس اور ہے، پکڑ لینا۔ کل کی مجلس اور ہے، اگر آج ایک لفظ غلط بولوں۔ اور گواہی میں زوار صاحب ہیں، امیر بخش، ابھی ابھی مجلس کے بعد سن لیجیے گا، مجھے یقین ہے وہ سنا دیں گے۔ سورہ ہے سورہ احزاب، کلام پاک۔ یہ جو آپ کہیں گے کیا نبی کو نبی کے دوست چھوڑ جاتے ہیں، اسی سورے میں تفصیل سے لکھا ہے کہ سب چھوڑ گئے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا چھوڑ گئے؟ وہاں تو خندق کھودی تھی، جا سکتے نہیں تھے۔ دو طرح سے چھوڑا جاتا ہے، ایک تو چھوڑ کے بھاگ گئے، ایک پاس بیٹھے ہیں اور باتیں دشمن کی کر رہے ہیں، ساتھ چھوڑ دیا۔ ساتھ چھوڑ دیا۔ ارے بھائی میر منظور صاحب کو تو روز یہ سابقہ پڑتا ہوگا نا۔ ابھی کسی کی بھینسیں بھی غائب ہو جائیں تو فیصلہ کرائیں، سب آتے ہوں تو دو گروہ بیٹھتے ہوں تو ایک آدھ ادھر بھی مل جاتا ہوگا، ذرا نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ پتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آپس میں لوگ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جاتے، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہاں سے شروع کیا؟ کب وہ دن بھول گئے تم لوگ مسلمانوں جب چاروں طرف سے دشمن نے تمہیں گھیر لیا تھا؟ اچھا یہ بتائیے، اگر مسلمان اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں اور راج دلارے ہیں، تو یہ اللہ قرآن میں مسلمانوں کو مخاطب کس طرح کرتا ہے؟ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ یہ تو تنزیہ گفتگو ہے۔ وہ بھول گئے جب آسمان سے لشکر اترتے نظر آ رہے تھے اور زمین سے ابلتے نظر آ رہے تھے، اور اس وقت تم گھر گئے تھے۔ ہائے اب دلوں کے راز کھولتا ہے اللہ اس سورے میں۔ تم نے جو لشکر دیکھے تو تمہاری جان پہ بن گئی،
قلوب الحناجر، تمہارے دل آ کے حنجرہ حلق میں اٹک گئے۔ ابصار آنکھیں، ابصار ہوں، تمہاری آنکھیں الوؤں کی طرح ناچنے لگی۔ مسلمان، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، اور آج کے مسلمان نہیں، وہ جو نبی کے ساتھ ہر وقت آتے۔ راج دلارے، لاڈلے پیارے، اللہ کے پیارے، کلیجے تمہارے حلق میں آتے اٹک گئے۔ اور ابھی بس کافی تھا پروردگار، تو نے تو اچھا خاصا ان کا کارٹون بنا دیا۔ ابھی کہیں سننے میں آیا ہے کہ دل یہاں سے آ کے یہاں اٹک جائے؟ اٹکتا ہے، آنکھیں گھومتی ہیں، دیدے گھومتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن معاذ اللہ، یقین نہیں ہے قرآن پہ؟ ہاں یقین ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے، اب کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے۔ بھائی اتنا کافی تھا، تو نے بنا دیا کارٹون کے ایسا تھا بھیا، حالت میں یہاں پہ یہ اٹھ کے بھی آواز نیچے، آنکھیں ہو گئی۔ آگے تو سنو، پھر اللہ نے کہا ہاں تم نے تو اس دن اللہ اور رسول سب پہ شک کیا۔ کافروں کا ہنگامہ دیکھ کے کہا، شک کیا۔ اب جو جملے انہوں نے کہے پروردگار اس کو دہرا دیا۔ اسی سورہ احزاب میں رات میں پڑھیے، صبح اٹھ کے پڑھیے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، شیعہ قرآن بھی پڑھیے گا، سنی قرآن بھی پڑھیے گا، دونوں پڑھ لیجئے گا تاکہ فرق نہ پتہ چل جائے کہ کسی نے کچھ ڈنڈی تو نہیں ماری شیعہ یا سنی۔ سب نے ایک ہی بات لکھی ہوگی۔ اگلا جملہ اللہ کہتا ہے، تم نے اس وقت یلغار دیکھ کے دشمنوں کی کہا، آج تو اللہ نے بھی دھوکہ دیا، محمد نے بھی دھوکہ۔ آج تو اللہ نے بھی دھوکہ دیا، اس کے رسول نے بھی دھوکہ دیا۔ اتنی پیاری تھی مسلمانوں کو جان، آپ کہتے ہیں نبی کے پروانے اور جان دینے والے اور فدا کرنے والے، ارے ہو جاؤ قربان، مر جاؤ، ڈرنا کیا؟ جان کا خطرہ۔ پروردگار اب آگے نہ بتا کیا ہوا، نہیں اللہ نے بتا۔ اور پھر تم نے آ کے یلغار کی میرے حبیب پر، اور سب نے گھیر لیا اور کہا ہمیں جانے دیجئے مدینہ۔ نام لیا ہے اللہ نے، ہمیں یثرب جانے دیجئے۔ ارے آگے تو نہ بتائیں کہ کیا کہا، ہمیں جانے دیجئے، ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمارے بچے اکیلے ہیں۔ ارے جو امت اپنے بچوں کو نبی پہ اولا کر رہی ہے، وہ مولا کو کیا جانے۔ بچے اکیلے ہیں، ہم کو جانے دیجئے۔ میں ایک ایک رب ذمہ دار ہوں، قرآن ترجمہ کرتا جا رہا ہوں آیات کا۔ سورہ بہت بڑا ہے، سورہ بہت بڑا، اور دل لگا کے پڑھیے گا، ہمیں جانے دیجیے۔ اب یہ تو قرآن تھا، سب کا سب تو نہیں سنا، تھوڑا سا تو سنا دیا نا۔ اب نبی کا عمل، اب سورے کی تفسیر، اب حدیث۔ سرکار نے کہا ہاں بھائی رمضان کا زمانہ ہے، یہ لڑائی رمضان میں ہوئی، سب روزے سے تھے، اور یہ خندق کی لڑائی کہلاتی ہے، اسی کو احزاب کی لڑائی بھی کہتے، سورے کا نام احزاب ہے۔ اور سردی بہت تھی، عرب میں گرمی پڑتی ہے تو جب سردی پڑتی تو بہت، اور کھلا میدان ہو۔ ابھی کراچی میں اتنی لگ رہی جتنی ٹنڈو جام میں لگی، کھیت ہیں، باغات،
اور وہاں تو ایک طرف تو پہاڑی، ایک طرف سے مدینے کا راستہ. اب اگر میں نے دیکھا نہ ہوتا تو میں آپ کو ایسے کیسے سمجھاتا. اور میں تو پہاڑیوں پہ جا کے کودا خندق کی پہاڑیوں پہ میں چڑھا، خوش ہو کے کہ بھائی میں یہاں تک آ گیا تھا، یہاں تک آ گیا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں خندق کا پورا میدان، ادھر پہاڑی ادھر پہاڑی ادھر پہاڑی، تین طرف پہاڑی، ایک طرف سے کھلا، اور بیچ میں سرکار نے لگایا تھا اپنا خیمہ. اور جناب سرکار آئے تھے، پورا مدینہ خالی کرا لیا تھا، سب کو لے کے آئے تھے، کسی کو نہیں چھوڑا. تم بھی چلو تم بھی چلو تم بھی. حد یہ ہے کہ اپنے ازواج مبارک کو بھی لے کے آئے، اپنے پورے خاندان، اپنی پھوپھیوں کو، بہنوں کو، سرکار سب کو لے کے آئے، سب کو، چچا زاد بہنوں کو. تو بیویوں کے خیام الگ لگے تھے، تو ایسے لگائے تھے کہ پہاڑی تو ایک طرف کی بلند پہاڑی پر، نیچے والی پہاڑی پہ ایک خیمہ لگا، اس میں تھے سلمان فارسی، اس کے اوپر سرکار کا خیمہ بڑا سا. اب یہ وہاں پر جب آپ جائیں گے تو سات کہلاتی ہیں، تو ساتوں میں دو دو رکعت نماز، دو دو رکعت نماز پڑھی جاتی. 7 مسجدیں خندق کے میدان میں بنی ہیں، میں نے ساتوں میں دو دو پڑھی. مسجد سلمان فارسی سرکار دو عالم کی مسجد، اور اس طرف پہاڑی کے بالکل سامنے دوسری پہاڑی پہ مولا علی کا خیمہ، وہاں مسجد علی بنی، اسی کے پہلو میں مسجد فاطمہ، اور بیچ میدان میں 2 مسجدیں بنی، ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پہلے جب میدان میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دونوں مسجدیں پہلے ملتی ہیں، اس لیے کہ نیچے ہیں، اور وہاں بھی 2 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت وہاں 2 رکعت وہاں، 2 سرکار کی مسجد میں، 2 سلمان فارسی کی، 2 جناب فاطمہ، 2 جناب مولا علی. یہ آپ پہاڑیوں پہ چڑھیں گے تو آپ جب زیارت کو جائیں تو آپ خندق کے میدان جائیں تو آپ کو سب نظر آئے گا. تصویروں میں دیکھ لیجیے، اب تو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، حج کے زمانے میں یہ سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، جو بیٹھ کے دل لگا کے دیکھے اس کو سب نظر آتا ہے. اور ویسے آپ جائیے ویڈیو بنا کے لے آئیے تو خود ہی دیکھیے، سی ڈی بھی ملتی ہے، لگا کے دیکھ لیجیے پورا خندق کا میدان. اور جن لوگوں نے حج کا سفر کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی تصویریں دی ہیں. تو یہ تو نقشہ ہو گیا. اب ایک طرف سے تھا کھلا، سردی کا زمانہ اور روزے سے بھی تھے مسلمان. سرکار نے کہا بھئی ایسا ہی اس طرف کا جو ہے 3 طرف تو پہاڑیاں ہیں تو ادھر سے تو دشمن آ نہیں سکتا، ہاں، اور ادھر جو ہے کھلا ہوا، یہاں چوڑی چوڑی خندق کھود لو، چوڑی خندق کھود لو، اتنی چوڑی خندقیں کھود لو گہری گہری، تاکہ دشمن اپنے گھوڑے کو پھیلا کے رات میں آئے نہ، دن میں نہ آئے، حملہ نہ کرے، خیمے محفوظ ہو جائیں. سارے صحابی مل کے پھاوڑا لے کے، کدالیں لے کے، اب آپ دیکھیں سردی میں خندق کھدوائی. اب سب پریشان ہے کہ یہ سرکار نے نیا کام کیا کیا. ابھی پتہ چلے گا جب کافر آئیں گے تو وہ خندق دیکھ کے، احزاب کہتے ہیں حزب کو، حزب یعنی جتنے سرکار کے حزب مخالف تھے وہ سب اس جنگ میں اکٹھا ہو گئے تھے. ابو سفیان نے، یزید کے دادا نے سب کو اکٹھا کیا تھا اور کہا اب سب مل کے حملہ کرو. سب جتنے عرب کے کفار ہیں، جتنے گروپ ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، احزاب کہتے ہیں یعنی ساری سیاسی پارٹیاں مل کے چلیں اور پھر سرکار کو بھی قتل کریں اور علی کو بھی قتل کریں. اب 2 ہی تو بچے تھے، ایک جناب حمزہ تھے، ان کو پہلے ہی قتل کر چکے جن سے ڈرتے تھے. اب یوں تو سبھی ماشاءاللہ بہادر تھے، کون نہیں بہادر سبھی تھے، لیکن 3 کی تو شہرت تھی نا، سرکار کی، مولا علی کی، جناب حمزہ کی، شجاعت میں. کیونکہ سرکار سے بڑا شجاع کوئی نہیں، اس لیے کہ ساری لڑائیاں سرکار نے لڑوائی. سردار زیادہ شجاع ہوتا ہے سپہ سالار سے زیادہ.
کسی نے علی سے کہا آپ سے بہادر دنیا میں دیکھا ہی نہیں، کہ تو جھوٹ بولتا ہے، مجھ سے زیادہ بہادر میرا بڑا بھائی محمد تھا۔ جب تک بہادر کی گواہی نہ دے تو اب آپ بتائیے مورخین کی باتیں میں کیسے مانوں؟ جانے سچ لکھا ہے کہ جھوٹ؟ جب علی کچھ سرکار کے بارے میں کہتے ہیں تو یقین آ جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہوگی، اس لیے کہ گود میں کھیلے نا، شروع سے پوری سوانح حیات علی نے دیکھی ہے۔ اب جو لوگ 40 برس کے بعد کلمہ پڑھ کے آئے، انہیں 40 برس پرانی بات کیا معلوم ہے؟ وہ تو علی جانتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، گھر کی باتیں بھی معلوم، باہر کی بھی معلوم۔ نبی کا سب سے بڑا راوی کون ہے؟ اسوہ حسنہ کا راوی سب سے بڑا کون؟ علی۔ وہ کون ہے کراچی ٹیلی ویژن پر الٹے سیدھے لوگوں کا نام لیتا ہے؟ علی سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے سرکار کی سوانح حیات کا، اور ہم وہی بات مانیں گے جو علی کہیں گے، اس لیے کہ علی بچپن سے گواہ ہیں سرکار کے۔ جو بیچ راستے سے آئیں ان کی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں شروع سے بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، انصاف کی بات کر رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، بات ہے سامنے کی۔ بعض باتیں کڑوی ہوتی ہیں، ہوتی سچ ہیں۔ اب کڑوی کا مسئلہ میں کیا بتاؤں آپ، یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جناب۔ جتنی سخت بیماری ہوگی ڈاکٹر اتنی کڑوی دوا دیتا ہے، نہیں پیو گے تو صحیح ہوگے نہیں، کڑوی پیو تاکہ صحت ہو۔ گولی بھی کڑوی ہوتی ہے، شربت بھی کڑوا ہوتا ہے، اور جتنی دوا کڑوی ہوگی اتنی جلدی طبیعت صحیح ہوگی۔ دیکھیے ڈاکٹر کیسا دھوکہ کیسا دیتے، جیسے بچہ سمجھا ہوا بیمار، شربت میں کڑوا ڈال دیا، نام شربت رکھ دیا، میٹھا ہے، اور جیسی زبان پہ آئی یہ کیسا میٹھا ہے، یہ کیسا میٹھا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ارے قرآن میٹھا ہے، یہ کیسا میٹھا ہے کہ اذان میں کہہ رہا ہے الو کی طرح آنکھیں گھوم، اور کلیجہ حلق میں اٹک گیا تھا۔ ہائے، ایک اور منظر ہے، ایسا لگ رہا تھا سروں پہ طائر بیٹھے۔ ابھی سمجھاتے ہیں، یہ بھی ایک محاورہ ہے اردو میں، عربی میں، فارسی میں۔ خندق کھودی جناب کہ بھائی دشمن نہ آئے، صبح ہوئی، اب جو دیکھا تو پہاڑیوں پر سے اترتے چلے آ رہے، ادھر سے چڑھے ادھر سے اتر رہے، احزاب تھے بلکہ یاجوج ماجوج تھے، زمین سے ابلے پڑ رہے۔ اب تو لرزہ طاری ہو گیا، سب خیموں میں، اپنے اپنے نہیں، جہاں سرکار۔ ہر آدمی چاہ رہا بس سرکار۔ باہر آفت مچی ہوئی، اب جو آیا وہ کھلے سے بھی آ گیا میدان کے۔ وہ تھے 7 پہلوان، انہی کے بلبوتے پہ آئے تھے، وہ 7 عرب کے بڑے پہلوان تھے۔ ان کا سب سے بڑا عمرو ابن عبد ود، ود کہتے ہیں ایک بت کا نام ہے، ود، ودا، عمرو ابن عبد ود، بت کا بندہ اس کا باپ، اور کہتے اسے عمرو ہے، لکھا کچھ اور جاتا ہے، حمزہ لگا دیا ہے مورخین نے تاکہ گڑبڑ نہ ہو، پیش نہیں استعمال کرتے اس کے نام میں بلکہ زبر استعمال کرتے، عمرو۔ وہ آیا اپنا گھوڑا لیے ہوئے، لہیم شہیم اور کھوٹ پہنے ہوئے، زرہ بختر پہنے ہوئے، دوہری زرہ پہنے ہوئے، اور لمبا چوڑا، عجیب و غریب قد تھا اس کا، اور اس کے برابر کے 7 اور وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے آگے پیچھے چلتے تھے، سب بہادر۔ اب جو آئے تو گھوڑا دوڑاتا ہوا، ایک دم گھوڑا رکا، کیا خندق، ہنسے،
ہنسے. کبھی دیکھا ہی نہیں تھا عرب والوں نے کہ میدان جنگ میں خندق کھودے. تو ہنس کے کہنے لگے پتہ ہے یہ کیسے کھودی؟ وہ ایک ایرانی بھی ہے ان کے ساتھ، یہ ایران کی لڑائی کا طریقہ ہے، یہ عرب کا طریقہ نہیں ہے. وہی سلمان فارسی جو بیٹھا ہے اسی نے بتایا ہوگا. تو یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو کوئی کچھ بتائے، نبی کو سب اللہ بتاتا ہے. اللہ انسان نہیں بتاتا، کیا مشورے نہیں دیتا نبی کو، اللہ کا نبی ہے. وہ ہنسے اور ہنسنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو پیچھے ایڑ دی. سب سے کہا پیچھے ایڑ. گھوڑے کو پیچھے ہٹانا شروع کیا. ہٹتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے، کافی دور تک پیچھے ہٹ گئے. اب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ابھی اپنی گاڑیاں کبھی ریورس کی، ابھی پتلی گلی میں اگر پھنس گئیں گاڑیاں تو کیا کرتے ہیں؟ پیچھے چلی جا رہی ہے، پیچھے چلی جا رہی ہے. اب آدمی بھی گھبراتا ہے تو پیچھے آ رہی. انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ریورس کیا پیچھے کی طرف، اور اس کے بعد لجامیں کھینچیں. گھوڑے کو جب پیچھے کی طرف لے جائیں نا، اس کے بعد جب لجام کھینچیں تو کچھ اور ہی ارادہ ہوتا ہے، اور گھوڑا اپنے سوار کا ارادہ سمجھ جاتا ہے. اب جو لگام کھینچتے چلے گئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت لمبی چھلانگ لینی ہے. دیکھیں جتنی لجام کو کھینچا جائے گا، دیکھیں لگام اور لجام میں فرق ہے. لگام ٹانگے میں ہوتی ہے، لجام گھوڑے میں ہوتی ہے. دونوں لفظوں میں لغت میں فرق ہے. لجام فرس کو کھینچا، اتنا کھینچا کمان کی طرح، گھوڑا سمجھ گیا کہ لمبی چھلانگ ہے. اس کے بعد جو دوڑایا ساتوں نے گھوڑوں کو، تو خندق کے اس بار گھوڑے نے چھلانگ لگا دی اور اندر آ گئے جہاں خیام لگے تھے. اور پھر عمر ابن عبدود نے اپنا نیزہ لے کے رسول اللہ کے خیمے پر پھینکا، اور وہ جا کے رسول اللہ کے خیمے میں گڑ گئے نیزہ. اور پھر وہاں سے آواز تھی، آؤ میں آ گیا تمہارے قریب. ابن عبد نے آواز دی، ہم آ گئے، نکلو، ہے کوئی تم میں مقابل جو ہم سے مقابلہ کرے؟ بس اتنا کافی تھا کہہ دیتا. اس نے کہا آؤ تمہارا تو عقیدہ ہے، تمہارا تو عقیدہ ہے، مارو تو جنت میں جاؤ، مر جاؤ تو جنت میں جاؤ. تمہارا تو عقیدہ ہے کہ اگر مر جاؤ تو شہید ہو، مارو تو مجاہد ہو. تم تو فائدے میں ہو، مر کے شہید ہو جاتے ہو، مار کے مجاہد ہو جاتے ہو. عقیدے کو للکارا، اب تک اسلامی عقیدے کو للکارا جا رہا ہے. جواب دینے والے تو ہوں. ارے امریکہ نے کہا جہاد کی آیتیں قرآن سے نکال دو. ادھم مچایا ہوا تھا امریکہ نے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اخبار پڑھتے ہیں، اخبار ٹی وی دیکھتے ہیں. سنا ارے اوباما سے پہلے کون صدر تھا؟ اتنی جلدی خوش کر دیا. وہی کہہ رہے تھے ساری آیتیں نکال دو، نیا قرآن. تو جواب تو دیتے. کویت میں قرآن چھپ گیا، آیتیں جہاد کی نکال دی، نیا قرآن چھاپ دیا. کسی نے شور نہیں مچایا. کسی مسلمان، اگر مسلم کوئی کام کرے تو دوسرا مسلمان چلو کوئی مصلحت ہوگی، خطا اجتہادی ہوگی. نہیں، کافر سے ڈر کے یلغار پر عقیدے بدلے نہیں جاتے. جو آیتیں قرآن میں ہیں وہ ہیں. کوئی ملامت کرتا رہے اس پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ علی سے سیکھو، یہ حسین سے سیکھو، یہ حسین سے سیکھو، یہ علی سے سیکھو. اسی لیے علی اور حسین کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اسلام میں، کہ اصول وہاں سے ملتے ہیں مسلمانوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اصول، خدائی اصول کبھی بدلا نہیں. اور وہ کہہ رہا آؤ مارو تو جنت میں جاؤ، میرے ہاتھ سے مر جاؤ تو جنت میں. کوئی نہیں، کوئی نہیں.
یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اس کے مقابل، یہاں سب سے بڑا مسئلہ میرے سامنے میرے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ خندق کھدوائی تھی رسول نے اللہ کے حکم سے. کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا اور نبی کو نہیں معلوم تھا کہ صبح دشمن پار کر کے ادھر آ جائے گا؟ پھر خندق کھدوانے کا فائدہ؟ جب دشمن خندق پھان کے آ گیا اور لڑائی کا نام اسی لیے جنگ خندق پڑ گیا خندق کی وجہ سے، تو اہم چیز تو خندق کہ کھدی کیوں، خندق کھدی کیوں، وہ پتہ لگا لیں تو پھر آگے چلیں. چونکہ کئی دن سے مسلمان کہہ رہے تھے واپس جانے دیجئے. نبی نے کہا رات کو میں سوؤں گا یہ سب مدینے بھاگ جائیں گے، خندق کھود لو تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے. یہ واپس نہ جانے پائیں. واحد لڑائی ہے جس میں پیغمبر نے سب کو روک لیا، راستے بند کر دیے. 3 طرف تو پہاڑی تھی، ایک طرف خندق کھدوا دی. اب جا کے دکھاؤ. احد میں تو سب چلے گئے تھے، حنین میں چلے گئے تھے، خیبر میں واپس آیا کرتے تھے. آج کی لڑائی میں جانے ہی نہیں دوں گا. انہی سے خندق کھدوائی اور ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ کیوں کھد رہی ہے. نہیں جناب، دوسرا مسئلہ میرے لیے پیدا ہو گیا. بھائی احد میں چلے گئے، لڑے نہیں، اچھی خاصی لڑائی کا نقشہ ہی بدل گیا. خیبر میں جو ہوا آپ کو پتہ ہے، حنین میں جو ہوا آپ کو پتہ ہے. سورہ توبہ نما سورہ ہے، پڑھ لیجئے. اس میں حنین کا سارا حال لکھا ہوا ہے. اس میں بھی کھل کے اللہ نے کہا تم سب بھاگے. ارے کبھی تو مسلمانوں کے عیبوں کو چھپا لیا. بھاگے تھے، 14 سال پرانی بات ہو گئی، ہم کو تو نہ معلوم ہوتی. بتا دیا. اب بتا دیا تو ظاہر ہے تلاوت کریے. یہ بھی تلاوت میں شامل. مسلمان بھاگے، تلاوت میں شامل. مسلمان بھاگے، تلاوت. تاریخ نہیں، قرآن. حنین میں چلے گئے اور پھر اللہ نے کہا ہم نے سکون نازل کیا، سکینہ، سکون. حنین میں بہرحال تسلی بھی دے دیتے. اللہ میں تسلی، پروردگار عالم مسلمانوں کو تسلی بھی دے دیتے. یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بھاگ رہے تھے تو جانے دیتے رسول اللہ، روکا کیوں؟ نہ لڑیں گے، نہ کوئی کارنامہ کریں گے. کوئی کارنامہ ان کو نہیں کرنا کل کو صبح کو، تو روکا کیوں؟ کہ بھائی روکا اس لیے کہ احد میں سب گئے، کوئی نہیں دیکھ سکا میرے شیر نے احد میں تنہا علی نے میری حفاظت کیسے کی. حنین میں بھاگ کر دیکھا نہیں کہ علی کیسے لڑے. آج روک رہا ہوں، سب رک کے دیکھو کل ایمان کل کفر سے لڑتا کیسے. رکو، ٹھہرو. اللہ نے ثواب بڑھایا مسلمانوں کا. تھوڑا سا تو ثواب لے لو کل ایمان کی جنگ دیکھ کر. اور ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ کی یہ بھی مصلحت ہو کہ کافروں پہ ظاہر کیا جائے، دیکھو کافروں ایک بھی مسلمان نہیں بھاگا. یہ پردہ ہو گیا کافروں کے سامنے مسلمانوں کا. نہیں کوئی نہیں گیا. جاتے کیسے؟ کہاں جاتے؟ کہاں رہتے؟ وہ تو رسول کا خیمہ تھا. اور اب کہاں جائیں؟ وہ آ گئے. ایسے کیسے پتا چلے کون آ گیا؟ تو اب اس نے آواز دی آؤ نکلو، باہر نکلو. اسی وقت رسول اللہ نے سب کو دیکھا. اب اس وقت قرآن، حدیث، تفسیر سروں پہ طائر گئے. ایسا سنارا. وہ آواز دے رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے جاؤ.
سروں پہ طائر بیٹھ گئے. دیہات والے زیادہ یہ معنی جانتے ہیں، شہر والے کم جانتے ہیں. بھینسیں پلی ہوتی ہیں نا، بھینسیں، گائے، پہلے وہ خوب پیٹ بھر کے چرتی ہیں، خوب گھاس کھائی، بھوسا کھایا، یہ کھایا وہ کھایا، بھر لیا بھر لیا بھر لیا. اب اس کے بعد اطمینان سے بھینس، دانشور ہوتی نا بھینس، بیٹھ گئی. اب بیٹھنے کے بعد اس کو ہضم کرتی ہے. ہضم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جگالی. ابھی جب دیکھیے منہ چل رہا ہے، کھا کچھ نہیں دی، گائے اور بیل اور بھینس کیا کہتے ہیں، منہ چل رہا ہے، اسے کہتے ہیں جگالی، ہاضمہ. ہاضمہ. اچھا، اب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جناب عالی کان میں کیڑے پڑتے ہیں. بھینس کے کان میں بہت کیڑے ہوتے ہیں، اس کی عقل کو ٹھیل رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اس کا عالم یہ ہوتا ہے، وہ جا رہی ہے تو بس جا رہی ہے. سامنے سے آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کرے گی کہ ادب سے ہٹ جائے. وہ کالی شہزادی چلی جا رہی ہے، آپ ہٹیے، وہ تو اپنا جا رہی ہے جنگل چرنے، آپ اپنی گاڑی ہٹائیے، ہم نہیں ہٹیں گے. اور اگر بہت سی ہیں سب ساتھ جا رہی ہیں ایک گھوسی کی تو گلی بند، یہ نکل جائیں تو پھر آپ نکلیے. آپ انہیں نہ ٹھیل سکتے ہیں، نہ ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. دانشور جنگل کی ہوا کھانے جا رہے ہیں. بھینسیں، اللہ کہہ رہے سروں پہ طائر بیٹھے. اب وہ بعض پرندے جو ہوتے ہیں ان کو وہ کیڑے پسند ہیں جو بھینس کے کان میں ہوتے ہیں، اور وہ خاص طور سے اڑتے اڑاتے پہلے تھوڑا سا وہاں پھدکا، پھر اور پھدکا، پھر بھینس کے منہ پہ آیا، اس کا موڈ دیکھا، اور پھر ایک دم اچکا اور سر پہ بیٹھ گیا، آ گیا. اب وہ سر پہ بیٹھ گیا. اب کان میں چونچ ڈالی اس نے، جیسے ہی چونچ ڈالی ایک کیڑا نکالا، کھایا، مزہ آیا. بھینس جو جگالی کر رہی تھی اور وہ یوں نہیں کر رہی. کیوں؟ اسے پتا ہے اگر میں جگالی کروں اور سر ہلاؤں یہ اڑ جائے گا، یہ اڑ جائے گا، میرے کان کے کیڑے کون نکالے گا؟ ڈاکٹر آیا ہے میرا. ارے مسلمان بھینس بنے بیٹھے تھے اور کیڑے ان کے دماغ میں تھے، سروں پہ طائر بیٹھے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ محاورہ کہاں سے آیا، عقل بڑی کے بھینس. جب پوری امت بھینس بن جائے تو عقل تو بھاگ کے جانے کہاں. سروں پہ طائر ساکت. وہ پکار رہا تھا آؤ، اور نبی کہہ رہے تھے جاؤ، اور یہ سر بھی نہیں ہلا رہے. اس سناٹے میں ایک صاحب نے آواز دی، یا رسول اللہ، کس کے مقابل آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک بار ایک قافلے میں یہ بھی تھا اور میں بھی تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا. اس نے اکیلے سارے ڈاکوؤں کو روکا. اس کی سپر گر گئی تھی، تلوار چلا رہا تھا عمر ابن عبد ود، تو اس نے اونٹ کے بچے کو ہاتھ پہ اٹھا کے سپر بنا لیا. جو ایک ہاتھ سے اونٹ کا بچہ اٹھا لے، اس کے مقابل آپ ہمیں بھیجنا چاہ رہے ہیں. پتہ چلا امت میں بعض مسلمان وہ تھے جو اونٹ کے بچے کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتے تھے. اس نے اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا، اور جب آواز تھی نبی نے کون جائے گا اس کے مقابل، پھر ایک آواز خیمے میں گونجی، انا لہو. انا لہو کا مطلب یعنی میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے کافی ہوں. سرکار نے چپکے سے زانو دبایا. پھر اس نے آواز دی، نکلو، کون ہے جو میرے مقابل آئے؟ علی نے پھر آواز دی، انا لہو، میں اس کے لیے ہوں. نبی نے کہا
تیسری بار اس نے پھر آواز دی، کون ہے مسلمانوں نکلو میرے مقابل۔ تیسری بار علی نے پھر آواز دی، انا لہو، اس کے لیے میں ہوں۔ نبی نے کہا، پھر نبی نے آواز دی، کون جائے گا؟ اب جو چوتھی منزل پر اس نے پکارا تو نبی نے کہا، اٹھو علی۔ کتنا چانس دیا کرتے تھے سرکار، جاؤ جاؤ جاؤ، لیکن ایسے نہیں بھیج دیا۔ آج ہم اپنے سپاہی کی کمر باندھیں گے، اپنے ہاتھ سے تیار کیا، اپنا لباس پہنایا، پہلے اپنا لباس خاص پہنایا علی کو، اور اس کے بعد علی کے سر پر امامہ باندھ دیا، اور پھر ذوالفقار منگائی اور کمر میں ذوالفقار لگائی۔ حد یہ ہے کہ اپنی نالینیں بھی پہنا دی۔ اللہ اکبر۔ اور تیار کرنے کے بعد پھر دعا کی، پروردگار بدر میں تو نے میرے چچا زاد بھائی عبیدہ کو لے لیا، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو لے لیا، احد میں تو نے حمزہ کو لے لیا، اب ایک سپاہی میرے پاس ہے جو اس امت کا سہارا ہے۔ اور آنسو تھے کہ بہ رہے تھے، یہ نبی کے آنسو نہیں تھے، یہ علی کی عمر دراز تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے آنسو بہ رہے ہیں، یہ ہمارے آنسو نہیں ہیں، یہ کربلا کی عمر دراز۔ آپ سلامت رہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تیار کیا اور پھر کہا، آج میں کل کفر کے مقابل کل ایمان کو بھیج رہا ہوں۔ دیکھیں چلے تو ایک حدیث کو سپر بنایا، آمد ہوگی واپسی تو پھر ایک حدیث۔ علی جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو ادھر بھی حدیث چلتی تھی اور ادھر بھی حدیث، وہ خیبر ہو، وہ بدر ہو، وہ احد ہو، وہ فتح مکہ ہو، وہ حنین ہو یا احزاب ہو، کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا۔ سرکار کل ایمان تو آج علی ہیں، یہ خیمے میں کیا بچا؟ اور کل کفر سمٹا ہے ہمارے ابن عبدود میں، تو آج کفر قتل ہو جائے گا، اسلام کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ اس دن اگر علی کل کفر کو مار نہ دیتے تو آج مسلمان 46 ملک بنائے بیٹھے ہوتے۔ 46 ملک ہیں مسلمانوں کے پاس اس وقت، اتنی یلغار ہے کافر اور مشرک کی، مگر بیٹھے ہیں کس کے بل پہ بیٹھے ہیں؟ کل ایمان کی طاقت پہ بیٹھے ہیں، مانو یا نہ مانو وہ الگ معاملہ ہے۔ طاقت علی کی ہے کہ آپ بیٹھے ہو، اب تک ہیبت طاری ہے علی کی۔ کتابیں چھاپے جا رہے ہیں انگلش میں، امریکن رشین سب مولا علی پر، اور لکھتے جا رہے ہیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ابھی ہیبت اسی طرح طاری ہے، لرزہ طاری ہے۔ کہتا رہتا ہے اسرائیل کہ بس اب ایران پہ حملہ کریں گے، بس اب کریں گے، ابھی کہا تھا کرسمس پہ کر دیں گے، کہاں کیا؟ کیسے گئے؟ کہتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کہا تھا کعبے پہ بم گرا دیں گے، گرایا، وہ خود ہی مر گیا کہنے والا۔ ہیبت کعبے سے لے کے اور نجف تک، اور کہاں تک علی کی ہیبت نہیں ہے؟ کعبے کی طرف کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ کعبے سے ایک نور اٹھتا، اس دن سے اٹھ رہا ہے جس دن سے فاطمہ بنت اسد وہاں آئی تھی۔ ٹھنڈے ہو کے مجلس نہ سنیے ورنہ پھر میں آگے نکل جاؤں گا، بہت آگے نکل جاؤں گا۔ کمپیوٹر پہ ایک ڈاکومنٹری ہے، اسے دیکھیے، اس کا نام ہے ارائیول۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں شیطان حکومت کیسے کر رہا ہے،
اور کہاں کہاں کس طرح شیطان نے اپنا نظام چلایا ہوا، اور شیطانی ایک پورا فرقہ ہے، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ملک کے پریسیڈنٹ، صدر، وزیر اعظم، اور اس کا جو بڑا ہوتا ہے وہ سال میں ایک بار شیطان سے ملاقات کرتا ہے۔ آپ ایسے سمجھیں یہ کیا بنا لیا، وہ کیا بنا لیا، یہ کیا، اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بتایا جا رہا ہے یہ مشینریز کیسے بنتی چلی جا رہی ہیں، منٹوں منٹوں میں یہ بڑی بڑی دوربینیں کہکشاں دیکھ لیا، یہ سیٹلائٹ کیا ہے، یہ کمپیوٹر کیا ہے، وہاں بیٹھ کے یہ دیکھنا وہ دیکھنا، بڑے بڑے جہاز، یہ سب جلدی 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 کیسے بنا رہے ہیں۔ ان کا یہ سارے شیاطین حضرت سلیمان کے قبضے میں تھے۔ اہرام مصر بنانے والے یہ لوگ تھے، دیوار گریہ بنانے والے یہ لوگ تھے، فلسطین کی تعمیر بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے شیاطین دیو عفریت پر حضرت سلیمان کو حکومت دے دی تھی۔ اس وقت جنہوں نے کچھ کتابیں لکھی تھیں اور لکھ کے غاروں میں چھپا دی تھیں، وہ جب آپ دیکھیں گے ڈاکومنٹری کمپیوٹر پہ تو پتہ چلے گا کہ ہر دور کا شیطان اس کتاب کو نکال کے جب اپنا فرقہ بناتا ہے تو انہیں وہ کتاب دیتا ہے، اس میں یہ لکھا ہے یہ مشین ایسے بناؤ، یہ مشین ایسے بناؤ، یہ مشین ایسے بناؤ۔ میں مختصر بتا رہا ہوں، قسطیں ہیں، کتنی قسطیں ہیں اس کی ارابیل کی؟ 50 قسطیں ہیں ارابیل کی۔ آپ ظاہر ہے کہ 50 قسطوں میں سے ایک یا دو دیکھ پائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس میں بتایا ہے ڈالر کیا ہے، پاؤنڈ کیا ہے، یورو کیا ہے، یہ کیا ہے، اس پہ نشان کیا ہے۔ ان کے سب سے بڑے جو دیوتا ہیں وہ نمرود ہیں۔ نمرود کی آنکھ جو ہے وہ ڈالر پہ بھی بنی ہے، پاؤنڈ پہ بھی بنی ہے، اور وہی آنکھ جہاں نظر آ جائے آپ کو سمجھ لیجئے ان کا رابطہ اسی فرقے سے، چاہے وہ جیو کی آنکھ ہو۔ یہ سب بتایا، اس میں بتایا، یہ پورا سلسلہ میں اس کے اوپر پورا اشرا قصر مسیب میں پچھلے سال پورا اشرا پڑھ چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ شیطانی فرقہ کس طرح کام کر رہا ہے۔ مسلمان ہوشیار ہو جائیں، ان کو مانے، ان کو مانے، ان کو مانے۔ شیطان دکھائی نہیں دیتا، شیطان چھپ کے سارا کام کرتا ہے، غیب میں سارا کام کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے مہدی کو غیب میں رکھا کہ غیب میں مہدی شیطان کی حرکتیں دیکھتا رہے اور مسلمانوں کو بچاتا رہے، لوگوں کے سمجھ میں غیب نہیں آتا۔ مہدی دیکھ رہے ہیں اسے، آپ کو نہیں دکھائی دیتا، اور وہی امت کو بچا رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں ریال بچا رہا ہے، ڈالر بچا رہا ہے، پاؤنڈ بچا رہا ہے، پاکستان کا قائد اعظم بچا رہا ہے۔ نہیں، کوئی نہیں بچا رہا۔ صرف اس امت کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ فاطمہ کا لال مہدی ہے، اس کا سایہ ہے۔ اس کا احترام کرو، اس کا عزت سے اس کا ذکر کرو، اس کا نام لو احترام کے ساتھ، اس پہ عقیدہ رکھو، وہی تو بچا رہا ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ اجمیر، نظام الدین اولیاء کا شجرہ پڑھا جاتا ہے تو علی سے مہدی پہ ختم ہوتا ہے۔ آج کسی مزار پہ مہدی کا نام نکالا نہیں گیا، شجرے میں محمد سے لے کر 14 معصوم مہدی تک آتے ہیں، ورنہ تصوف نہیں ہے، پھر وہ کچھ اور ہے۔ یہ شجرے پر 14 معصوم نہ ہوں، داتا گنج بخش میں بھی وہی شجرہ پڑھا جاتا ہے۔ شجرہ ہم منبر سے پڑھتے ہیں تو کہاں تھے ہم اور کہاں آ گئے؟ کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے، بچانے والا علی ہے۔ اور اب جو چلے تو پیدل چلے۔ حیدرآباد دکن میں بہت بڑے خطیب اعظم سبت حسن صاحب اللہ مقام ہو اسی مقام کو پیش کر رہے تھے، اور نظام دکن حیدرآباد کا بادشاہ بیٹھا تھا، مجلس سن رہا تھا۔ اس کی عادت تھی اگر اس کے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ذاکر سے فوراً پوچھ لیتا تھا۔ انہوں نے کہا علی پیدل چلے، تو انہوں نے مجلس روک کے کہا مولانا کیا رسول اللہ کے لشکر میں کوئی گھوڑا نہیں تھا جو پیدل بھیجا علی کو؟ کہا نہیں، گھوڑے تو بہت تھے، پیدل اس لیے بھیجا کہ کل ایمان کہہ کر بھیجا۔ اگر گھوڑے پہ بٹھا کے کہتے تو گھوڑا بھی ایمان میں شامل ہو جائے، گھوڑا بھی کل ایمان میں شامل ہو جائے، پھر تو دیکھتے ذوالجناح کی کون مخالفت کرتا ہے۔ تلوار تو آسمانی تھی، وہ ذوالفقار ہے جس کے لیے سورہ حدید اترا، ہم نے آسمان سے لوہے کو اتارا، اسی لیے گلشن حدید ہے۔
اسٹیل مل کو کہتے ہیں. تو وہاں بھی یہ آیت لکھی ہے اسٹیل مل پہ کہ لوہا آسمان سے اترا. تو یہ پاکستان کا لوہا آسمان سے اترا؟ تو زمین سے نکلا. وہ ایک خاص لوہا ہے جو آسمان سے اترا تھا، وہ ذوالفقار ہے. ذوالفقار کے معنی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو گوشت کا لوتھڑا ہے. انسان کا ڈھانچہ کس پہ قائم ہے؟ ریڑھ کی ہڈی پر. اسلام کاہے پہ قائم ہے؟ ذوالفقار پہ. نہ آتی آسمان سے ذوالفقار. تو کہاں یہ جسم اسلام ہوتا؟ لیکن تلوار کچھ نہیں ہے بھائی، تلوار کچھ نہیں ہے. غالب نے کہا تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، ید اللہ ہونا چاہیے ذوالفقار کو چلانے کے لیے. ارے ذوالفقار بھی نہیں چلا سکتا تھا. اور پہنچے علی، اور پہنچ کر بات چیت ہوئی. علی نے کہا میں نے سنا ہے تو نے بڑی لڑائیاں لڑی ہیں اور تو اپنے مقابل کی 3 باتیں ضرور کامل کرتا ہے. کہاں تو نے صحیح سنا، تو بھی 3 باتیں مجھ سے مانگ سکتا ہے. علی نے کہا 3 باتیں تجھ سے مانگوں گا. کہا مانگو. کہا پہلی بات کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ. اس نے کہا اگر مجھے کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں تم لوگوں کو قتل کرنے کیوں آتا؟ علی نے کہا تو نے پہلی بات رد کر دی میری. اب دوسری بات، واپس چلا جا، مجھ سے مت لڑ، مارا جائے گا، واپس جا. اس نے کہا نام مٹا دو، پوری عمر تو یہ نام کمایا ہے، آج تمہارے جیسے جوان سے ڈر کے واپس چلا جاؤں. علی نے کہا دوسری بات بھی تو نے رد کر دی. اب تیسری بات مان، میں پیدل ہوں، تو گھوڑے سے اتر اور پیدل لڑ. کہاں یہ تمہاری بات منظور ہے؟ میں پیدل لڑوں گا. علی نے گھوڑے سے اتروا لیا. اس نے اترتے ہی تلوار کا ایک وار کیا اور ایک وار میں گھوڑے کے 4 پیر کاٹ دیے. یعنی اپنے تلوار کی تیزی دکھائی. اس نے ابھی ذوالفقار کی تیزی دیکھی نہیں. آنے والے کو پتہ نہیں اور تلوار کی تیزی کیا. اس نے علی کی شجاعت نہیں دیکھی. ابھی علی کی نگاہ سے نگاہ ملی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی نے مولا علی سے خود پوچھا تھا کہ پوری عمر میں جو آپ کے مقابل آیا آپ نے اس کو مار دیا. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ کے وار سے کوئی بچ کے بھاگ گیا ہو. جو مقابل آیا آپ نے اسے مار دیا. یا علی یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جو آپ کے مقابل آتا ہے آپ اسے مار دیتے ہیں. کیا سن سکے گا؟ اس نے کہا مولا بتائیے کیسے ہوتا یہ؟ کہا سن، جب کوئی میرے مقابل آتا ہے اور جیسے ہی پہلی آنکھ اس کی میری آنکھ سے ملتی ہے تو اس کا وجود اندر سے چیختا ہے جا علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا. اس کا رواں رواں پکارتا ہے، اس کے ہاتھ پیر اس کا دل چیخ رہے ہوتے جا کے علی کے ہاتھ سے مر جا. وہ آتا ہے، مر جاتا ہے. اب اس میں کیا راز ہے؟ اس کے لیے تو پورا اشرا پڑھنا پڑے گا کہ ان کا رواں رواں علی کو دیکھ کر علی کی 2 آنکھوں میں کیا ہے. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مختصر بتا دوں، عین اللہ. اللہ کی آنکھیں. سورج سے تو آنکھ لوگ ملا نہیں سکتے، اللہ کی آنکھ سے آنکھ کیا ملا؟ یہ عین اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ اسد اللہ ہے، یہ جنب اللہ ہے. اللہ اللہ. مولانا اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ کہتے تھے جب بچے کو لے کے کعبے سے سرکار نکلے، بڑی اچھی خطابت تھی ان کی. ان کے والد علی رضا صاحب کے، نسیم عباس صاحب ان کے شاگرد، وہ بھی ذکر کرتے رہتے اپنے استاد کا، لیکن میں نے تو صرف سنا ہے ان کو، کبھی قریب نہیں. موقع ملا 1-2 ملاقاتیں ہوں کراچی میں. تو کہتے بچے کو لے کے جب بچے کو باہر لاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اے بچے کی شکل کس پہ ہے؟ اے بچے کی آنکھیں کیسی ہیں؟ اے بچے کے کان کیسے ہیں؟
بچے کے ہونٹ کیسے ہیں؟ تو سبھی پوچھ رہے تھے بچہ کیسا ہے، نبی بولتے جا رہے تھے ارے کیا پوچھ رہے ہیں، آنکھیں عین اللہ، کان اذن اللہ، ہاتھ ید اللہ، اور یہ خود اسد اللہ۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ بھائی تو واپس چلا جا، علی سے کہا۔ علی نے کہا کیوں جاؤں؟ کہ اس لیے کہ تم نے ابھی رجز میں پڑھا تم ابو طالب کے بیٹے ہو، ابو طالب سے تو میری دوستی تھی۔ علی نے کہا تو جھوٹا ہے، کفر اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی۔ 4 ہجری میں کل ایمان نے ابو طالب کے ایمان کی دلیل دی۔ اب دنیا کچھ کہتی رہے ہم کسی کی بات مانیں گے نہیں۔ کفر اور ایمان میں کبھی دوستی نہیں ہوتی۔ وار کر، ہم پہلا وار نہیں کرتے، اس نے پہلا وار کیا، علی نے اس کے وار کو قطع کیا، تلوار پہ وار کو روکا۔ اب علی کے وار تھے، وہ وار کرتا، ادھر سے علی وار کرتے۔ اتنی جد و جہد ہوئی کہ گرد اڑی، مٹی اتنی اڑی کہ دونوں لڑنے والے مٹی میں چھپ گئے۔ اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، گرد اڑ رہی مگر لڑائی جاری۔ ہاں گرد میں بجلی چمکتی نظر آ رہی، سوار نہیں نظر آتے لیکن بجلی چمک رہی، یعنی جنگ جاری ہے۔ اور ایسے میں نبی نے وہاں اعلان کیا، سب خیمے میں دامن پکڑے بیٹھے۔ سرکار چاہتے تھے جا کے لڑائی تو دیکھو میرے شیر کی، یہاں کیا بیٹھے ہو خیمے میں ڈرے ہو؟ تو آپ نے اعلان کیا جو آج علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ رہے گا۔ ہائے اب تو ایسی بھگدڑ مچی ہے، خیمہ خالی ہو گئے، رسول اللہ اکیلے رہ گئے۔ ہائے ہائے سب باہر، اب باہر آئے، جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، تھوڑا سا ٹیلا نظر آئے اسی پہ چڑھ گئے۔ دوسرے نے کہا شیئر کر لو جنت، ہم تمہارے کاندھے پہ چڑھ جائیں، آدھی تمہاری آدھی ہماری۔ دیکھو ارے کوئی کھجور کے درخت پہ چڑھا تو کوئی ببول کے کانٹوں پہ الجھ گیا جنت کے چکر میں۔ دیکھ اب سب دیکھ، ادھر سے کافر دیکھ رہے ہیں اور ادھر سے مسلمان، گرد چھٹے تو دیکھ لیں۔ اور سلمان فارسی وہیں بیٹھے۔ میں جب گیا تو میں نے وہاں پوچھا گائیڈ سے کہ سلمان فارسی کی مسجد یہاں کیوں بنی ہوئی؟ رسول اللہ کی مسجد کے ساتھ سلمان فارسی کی کیوں بنی ہوئی، اب تک بنی ہوئی؟ اس نے کہا بھائی وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے کسی وقت رسول اللہ کو۔ بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے تصویر بھی کھنچوائی ہے، وہاں محراب پہ لکھا سلمان فارسی، اور تصویر جو میں نے کھنچوائی البم میں لگی ہے، نیٹ پر بھی پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے سلمان فارسی، کہ میں نے وہاں 2 رکعت پڑھی، یہ ثبوت ہے سلمان فارسی کی مسجد، اس لیے کہ وہ ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے اور رسول اللہ بیٹھے اور سب باہر۔ ایسے میں جناب گرد چھٹی، اب جو گرد ہٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ علی کے ہاتھ میں ذوالفقار اور لہو ٹپک رہا ہے تازہ، اور ایک ہاتھ میں عمر ابن عبد ود کا سر، اور اب یوں چلے کہ تلوار اور سر لیے ہوئے، لیکن ایسے نہیں کہ بس چلتے چلے آ رہے ہیں، چلے رکے اور تو دیکھا، سینوں کو نکالا، چہرے کو اٹھایا، پھر چلے پھر رکے، چند قدم چلے اور پھر رکے، ٹھہر ٹھہر کے آ رہے، لیکن وہاں تو بھگدڑ مچ گئی، سب ٹیلوں سے کودے، ادھر سے کودے ادھر سے کودے، ارے بھائی دیکھ لیا علی فتح پا گئے، علی فتح پا گئے۔ اب سارا مجمع رسول کے خیمے میں، اور سب پکار رہے ہیں علی جیت گئے، یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے، یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے۔ ارے پہلے کون لایا ہے خبر؟ رسول اللہ نے چپکے سے کہا ہمیں پتہ چل گیا،
ہمیں معلوم ہو گیا. اب جو کہہ رہا ہے مبارک ہو علی جیت گئے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہو گیا. اب سب پریشان کہ ہم تو اتنی محنت سے جنت لینے گئے تھے, یہاں رسول اللہ تو خیمے میں تھے, ان کو کیسے پتا چل گیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کہ یہ سلمان فارسی نے مجھے بتا دیا کہ علی جیت گئے. اب سب سلمان کے پیچھے پڑ گئے. اب مسجد کا راز سمجھ میں آ رہا ہے وہاں کیوں بنی ہے. سب تم نے کیسے بتایا؟ تم تو خیمے سے نکلے ہی نہیں تھے. کہ نہیں میں تھوڑی نکلا تھا, میں رسول اللہ کو اکیلے تھوڑی چھوڑتا ہوں. کہ تو تمہیں پتا کیسے چلا؟ کہ وہ تو پردے سے میں دیکھ رہا تھا, تمہارے بھاگنے کے سٹائل سے سمجھ گیا کہ تم آ رہے ہو, علی جیت گئے. میں نے جلدی سے کہا رسول اللہ مبارک ہو, مسلمان آ رہے ہیں. دیکھیے غور اس پہ کیجئے, مہنگی جنت کوئی نہیں لیتا, سستی جنت سب لینے کو تیار. عمر نے کہا ہمیں مارو تو جنت میں جاؤ, یا ہمارے ہاتھ سے مر جاؤ تو جنت میں جاؤ. اس وقت کوئی نہیں نکلا. رسول اللہ نے کہا بس دیکھ کے تو سب تیار ہو گئے. تو طے ہو گیا کہ وہ جو عقیدہ ہے اس پہ جنت لینے کوئی نہیں نکلا. مجاہد اور شہید بننا کوئی نہیں چاہتا. اب جنت وہی والی آسان لگ رہی ہے جو علی کے وسیلے سے مل رہی ہے. تو اب قیامت تک جنت علی کے وسیلے سے ہے. اگر علی ہیں بیچ میں تو جنت ملے گی, ورنہ جنت نہیں ملے گی. اب دیکھیے لوگوں کو ذرا یہ بھی ہے کہ بھئی جیسے تقریر شروع ہوئی تھی کہ علی سے بڑا کون, مگر یہ بیچ میں کچھ لکھ دیا تو یہ شروع ہی سے ہوتا چلا. وہ باہر نکلے کہنے رسول اللہ ذرا دیکھیے علی فتح پا کے کتنے غرور سے چل رہے ہیں, ذرا چال تو دیکھیے. کچھ نکال لیا. اب علی کو تو دیکھ رہے تھے رسول اللہ, فوراً ہی دیکھا علی کو اور کہا کہ اللہ کو آج علی کی یہ چال پسند ہے. اللہ کو آج کل کفر کا سر لے کر آ رہے ہیں, اللہ کو آج علی کی یہ چال پسند ہے. اور پھر فوراً ہی کہا علی کی یہ ضربت جو ایک ضربت ہے عبادت الثقلین سے افضل تھی. ثقلین زمین و آسمان نے جس نے عبادت کی ہے ہر ایک کے سجدے نمازیں اور رکوع سے افضل یہ ایک ضربت یہ نہ ہوتی تو نہ نمازیں ہوتی, نہ مزے, نہ روزہ. ایک حدیث ادھر تھی تو ایک حدیث ادھر ہے. جس کی ایک ضربت ایسی ہو تو پھر علی کیا ہوگا, پھر علی کیا ہوگا. اور علی نے شورا میں کہا تھا, شورا میں, یہ شورا پہ ایران نے ایک پوری فلم بھی بنا دی, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لفظ فلم استعمال کرنا پڑتا ہے, کیا کریں, ڈاکومنٹری دیکھ لیجیے, جس میں علی نے خطبے میں یہ کہا ہے, ایرانی علماء نے بنائی, جس میں علی نے کہا بھول گئے وہ دن جب خندق میں عمر کو قتل کر کے آ رہا تھا تو تم مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے لوگ عید کا چاند دیکھتے ہیں. جیسے لوگ عید کا چاند دیکھتے ہیں. اور پھر دوسرا جملہ مورخ نے بھی لکھا ہے اور بڑے ابن ابی الحدید معتزلی نے کہ اس دن علی اس طرح چل رہے تھے جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی برستی پھوار میں جنگل میں شیر جھوم جھوم کے چلتا. اللہ کو جس کی چال پسند ہو, چال, رفتار, اللہ شبیہ تھے سید الساجدین اپنے دادا کی. لوگ کہتے ہیں بیمار, لیکن جب مدینے سے چلے تو 3 سوار برابر کے گھوڑوں پہ بیٹھے تھے. عباس, علی اکبر, زین العابدین. زین العابدین چوڑا سینہ, بھرے بازو, تلوار کمر میں لگائے ہوئے گھوڑے پہ آئے تھے. عباس کے ساتھ بالکل چچا بھتیجے برابر کے لگتے تھے. لیکن 4 محرم کو جب عباس کے ساتھ پہرا دیتے تھے سید الساجدین اور دیکھا کہ خیام کے گرد
زین العابدین تلوار لیے تو اس وقت حسین نے پوچھا تھا عباس کون یہ شیر کی طرح ٹہل رہا ہے؟ کہا آپ کا بڑا بیٹا علی ابن الحسین کا بلاؤ۔ خیمے میں ہاتھ پکڑ کے لائے، کہا بیٹا دیکھو جہاد دو طرح کے ہیں، ایک جہاد اکبر ہے ایک جہاد اصغر ہے، مجھ کو جہاد اصغر کرنا ہے، تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے۔ کہا بابا کیا ہے جہاد اصغر؟ کہا میدان میں جا کے مقابلہ کرتے ہوئے قتل ہو جانا، گلا کٹا دینا، یہ جہاد اصغر ہے۔ کہا بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا جہاد اکبر یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار توق ہو اور ماں بہنیں کھلے سر بازاروں میں لائی جائیں، درباروں میں لائی جائیں۔ بیٹا یہ جہاد اکبر ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، ہم چوتھی تقریر کی منزل تک آ گئے اور شب شہادت ہے امام زین العابدین کی، اور بار بار ہم سے یہ خواہش ہے کہ ہم دربار کا حال پڑھیں۔ کل ہم دربار تک پہنچ گئے تھے اور دربار میں داخلہ اس طرح ہوا کہ باندھ کر اسیروں کو یزید کے دربار میں۔ اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تاریخ میں پڑھی جائے، جو لوگ شام زیارات کرنے جاتے ہیں وہ دربار یزید دیکھتے ہیں، بہت بڑا حال ہے۔ وہ جگہ بھی بنی ہے جہاں وہ تخت پہ بیٹھا تھا، وہ جگہ بھی بنا دی گئی ہے تخت کو گھیر کر جہاں اسیر کھڑے ہوئے تھے، وہ جگہ بھی نظر آتی ہے جہاں پردے کے پیچھے یزید کے گھر کی عورتیں بیٹھی تھیں، وہ جگہ بھی بنی ہے جہاں شام کو اذان دی گئی تھی، وہ جگہ بھی بنی ہے جہاں یزید باجے بجوا رہا تھا اور شہنائی بج رہی تھی، وہ نقار خانہ بنا ہوا ہے جہاں یزید کی نوبت بج رہی تھی، اس پہ گھڑی لگی ہوئی ہے، اوپر چاروں طرف حجرے بنے ہوئے ہیں، بیچ میں بڑا سا صحن ہے اور باب السعد جو بہت بڑا دروازہ ہے۔ جو لوگ شام گئے ہیں اور جو جائیں وہ دیکھیں، زیارت کریں، چہلم پہ سبھی جاتے ہیں شام بی بی کی زیارت کرنے، تو دربار یزید بھی دیکھتے ہیں، وہاں جلوس بھی آتا ہے۔ اب تو وہاں ماتم ہوتا ہے، اب تو ماتمی انجمنیں وہاں چہلم کے دن ماتم کرتی ہیں، وہاں یا حسین کی صدا گونج رہی ہے۔ لیکن اس دن عجیب منظر تھا کہ پہلے سونے کے تشت میں سر حسین کٹا ہوا رکھ کر اس پہ سرخ رنگ کا کپڑا ڈال کر یزید کو پیش کیا گیا، اور جہاں تخت پہ یزید بیٹھا تھا وہیں اس کے پیروں کے پاس معاذ اللہ قریب میں وہ تشت رکھ دیا گیا، اور ایسے میں ایک آدمی بڑھا اور اس نے بڑھ کر ایک خیزران درخت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خیزران، بیت کا درخت ہوتا ہے، اس کی ایک چھڑی بڑی سی یزید کو پیش کی۔ یزید نے وہ چھڑی ہاتھ میں لے لی، یزید کے سامنے شراب رکھی تھی جام میں بھری ہوئی، اور بار بار وہ شراب پی رہا تھا، اور جو شراب بچتی تھی اس کے جام میں وہ شراب لے کر سر حسین کی طرف پھینکتا تھا۔ اس سے بڑا کیا ماتم ہوگا؟ شریعت لانے والا، حلال و حرام کا فیصلہ کرنے والا حسین تھا، حسین، اور اس طرح شریعت کی توہین مسلمان بادشاہ کر رہا تھا، لا الہ کہنے والا، لا الہ کہنے والا، اور نبی کی نواسیاں ہاتھ بندھے ہوئے حاکم کے سامنے۔ کہتے ہیں امیر انیس آئے دربار میں روتے ہوئے جس وقت اسیر، دیکھ کر سید سجاد کو بولا وہ شریف، سرکشی کر کے نہ سربر ہوئے مجھ سے شبیر، شکر کرتا ہوں کہ خالق نے کیا تم کو حقیر، بیٹھنے کا کہیں دنیا میں سہارا نہ رہا، پنجتن اٹھ گئے اب زور تمہارا نہ رہا۔ یہ سن کے آ گیا بنت شہمردہ کو جلال، تھر تھر آ کر کہا کیا بکتا ہے او بد اقبال، صاحب عزت و توقیر ہے محمد کی آل، کبھی ہم لوگوں کی عزت پہ نہ آئے گا زوال، بے قدر جو ہم کو سمجھا تو خطا کرتا ہے، دیکھ مصحف میں خدا
کس کی ثنا کرتا ہے۔ آل احمد کو حقارت سے نہ دیکھ، او مقہور، سب پہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ ہیں اللہ کا نور، مار کر سبت پیمبر کو یہ نخوت یہ غرور۔ خیر نہ ہم دور نہ تو دور، نہ محشر ہے دور، حق کا دریائے غضب جوش میں جب آئے گا، باندھنا ہاتھوں کا سادات کے کھل جائے گا۔ جناب زینب نے بسم اللہ کہہ کر خطبہ شروع کیا، پہلے حمد الہی، پھر ذات رسالت کی تعریف، پھر ولایت کی تعریف، اور پھر اس کے بعد کہا آمن العدل، یہ ہے تیرا عدل، مسلمان بادشاہ عادل ہوتا ہے، یہ ہے تیرا عدل کہ تیرے دادا نے فتح مکہ میں امان چاہی تھی تو میرے جد محمد نے معاف کر دیا تھا تیرے دادا کو، تو تیرا دادا محمد کے قدموں پر گر کے جوتوں کو چاٹ رہا تھا معافی ملنے پر، اور آج تو نے اس کی نواسی کو ہاتھ باندھ کر دربار میں بلایا، یہ ہے تیرا انصاف؟ تو حاکم ہے، تو مسلم حاکم ہے۔ جملہ کہا بناتے عبد المطلب، جس نے پانی پلایا عربوں کو، اس کی بیٹیوں کو، عبد المطلب کی بیٹیوں کو تو نے کھلے سر سے دربار میں بلایا، تو سن لے محلن محلا والے تک سے چہلا، جلدی نہ کر، جہالت کی باتیں نہ کر، بہت جلد اللہ کی پکڑ ہے۔ اب تیری زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے، تو اسے حکومت سمجھ رہا ہے؟ یہ مہلت ہے، اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ عذاب میں جہنم میں پھینک دے۔ یہ سلطنت نہیں ہے تیری، یہ مہلت ہے۔ اب یہ تیری بساط الٹنے والی ہے، تیری مجمع کا شیرازہ بکھرنے والا ہے، بہت جلد یہ دربار رہے گا، نہ تیرے مشیر رہیں گے نہ یہ لشکر رہے گا۔ زینب نے کہا تھا تو 3 سال کے بعد جب مختار آیا تو کچھ نہ رہا، یزید کے بیٹے نے سلطنت لینے سے انکار کر دیا، یزید مارا گیا، اور ایسے مارا گیا کہ جل کر راکھ ہو گیا، صرف ایک ٹانگ بچی تھی گھوڑے کے رکاب میں جسے لا کے گاڑا گیا۔ آج یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے، جا کے دیکھو شام میں کوئی بنی امیہ کا ماننے والا نہیں ہے، کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی معاویہ کا نام لینے والا نہیں ہے، وہاں سے پکارا جاتا ہے میری شہزادی زینب۔ آج زینب کی حکومت شام پر ہے۔ ہاں 61 ہجری میں یزید وہاں کا حاکم تھا، نہیں اس خاندان کی بچی سکینہ بی بی قید خانے میں رہ کر حکومت کر رہی ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے چہلم کے دن، شام کے بازار بھرے ہوتے ہیں۔ ارے وہ دور اور تھا جب بازار میں اسیروں کو لایا گیا تھا، آج تو ماتمدار آتے ہیں۔ دربار یزید میں ماتم ہو رہا ہے، آج کوئی یزید کو پکارنے والا نہیں ہے، کوئی یزید کو خلیفہ ماننے والا نہیں ہے۔ اور اس عالم میں جب خطبہ دے چکی اور آپ فرما چکی کہ تیرا انجام کیا ہوگا، اور ہم تو عزت والے لوگ ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا، کوئی ہمیں بے عزت نہیں کر سکتا۔ ہاں بے عزت وہ ہوگا جو دین و ایمان کو چھوڑ دے، تو دین و ایمان کو چھوڑے بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ زینب کے خطبے کا اثر ہو گیا دربار پر، تو چھڑی سے ایک بار سر پہ جو کپڑا پڑا تھا کٹے ہوئے حسین پر، چھڑی سے اس کپڑے کو ہٹا دیا۔ اب بہن کو بھائی کا کٹا ہوا گلا نظر آیا، خشک رگیں نظر آئیں، اس میں جمع ہوا لہو نظر آیا، لیکن ہائے زینب کو ڈرانے کے لیے ایک بار اس نے چھڑی اٹھا کر حسین کے سر پہ مارنی شروع کی۔ اب میں کیسے پڑھوں کہ چھڑی کو مارتا جاتا تھا تو حسین کے دانت موتیوں کی طرح بکھرتے جا رہے۔ جزاک اللہ۔ تو اس وقت زینب رونے لگی، ابھی تو شجاعت سے خطبہ پڑھ رہی تھی، آنسو بہا کر کہا اچھا مجھ کو ڈرا رہا ہے، مجھ کو دھمکا رہا ہے، یہ چھڑی دکھا کر، بھائی کے سر پہ چھڑی رکھ کر زینب کو ڈرا رہا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، میں عورت ہوں نا، میں عورت ہوں، اس لیے مجھ کو ڈراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مظلوموں کا ساتھی اللہ، صابروں کے ساتھ اللہ ہے۔ روم کا سفیر جو بہت بڑا عالم تھا، راس الجالوت،
اٹھ کے دربار میں یزید کے سامنے آ گیا اور ایک بار کہا ہٹا لے یہ چھڑی، ہٹا یہ چھڑی، تو نے کہا یہ حسین ابن فاطمہ ہے، میں پہچان گیا اس سر کو دیکھ کر۔ ایک دن میں روم کی طرف سے سفیر بن کر رسول کے پاس گیا تھا، اور جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تھا تو یہ 5 برس کا بچہ نبی کی گود میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہ چھپ چھپ کر اس بچے کے گلے کو چومتے تھے، رخسار کو چومتے تھے۔ میں نے یہ سر پہچان لیا۔ میں حسین کو جب سے پہچانتا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا حسین کا نام سنتے سنتے، تو اپنے نبی کے نواسے کے سر کے ساتھ یہ کر رہا ہے، جس کو تیرے نبی نے چوما ہے اس پر تو چھڑی رکھ رہا ہے۔ بے اختیار اس نے کہا اے حسین، میں کلمہ پڑھتا ہوں، گواہ رہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بار یزید نے کہا کہاں ہے جلاد، لے جائے راس الجالوت کو قتل کر دے۔ اس نے کہا قتل کر دینا، لیکن سن لو ہمارے یہاں جو گرجا ہے اس میں ایک چاندی کا صندوق لٹکا ہوا ہے چھت میں، اس کے نیچے سے جب ہم گزرتے ہیں تو احترام سے سر جھکا کے گزرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں حضرت داؤد کے گدھے کا کھر رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے نبی کے گدھے کے کھر کو، سم کو احترام سے رکھتے ہیں، اور میں خود حضرت داؤد کی 33ویں پشت میں ہوں، لیکن جدھر سے میں گزر جاتا ہوں عیسائی میرے پیروں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور بچوں کو شفا کے لیے لے جاتے ہیں۔ میں 33ویں پشت میں ہوں تو میرا اتنا احترام، اور ہمارے نبی کے سواری کے گدھے کا اتنا احترام، اور تو مسلمان ہے، کہتا ہے محمد سے تو نے تخت پایا ہے، تو مسلمان خلیفہ ہے، اور تیرا یہ عالم کہ ابھی دوسری نسل تھی کہ تو نے گلا کاٹ دیا۔ ہم عیسائی تم مسلمانوں سے اچھے ہیں کہ اپنے انبیاء کا احترام کرتے ہیں، اور تم اپنے نبی کا احترام نہیں کر سکے۔ ہاں تو قتل کرانا چاہتا ہے، قتل کر دے۔ میں رات کو اپنے حجرے میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ محمد حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئے، اور انہوں نے کہا، محمد نے آتے ہی کہا تجھے جنت کی بشارت ہے۔ میں پورے دن یہ سوچتا رہا کہ مسلمانوں کے نبی نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ جنت کی بشارت ہے۔ آج مجھے اس وقت پتا چلا کہ میری شہادت آج تیرے دربار میں ہوگی۔ کاٹ دے سر، اور میں سر کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں مسلمان مر رہا ہوں۔ اب سمجھے کہ عیسائی مسلمانوں کی قدر کیوں نہیں کر رہے؟ سب پڑھا ہوا ہے انہوں نے۔ جب تک تم کربلا کو نہیں سمجھاؤ گے، عیسائی تمہارا دشمن رہے گا، یہودی تمہارا دشمن رہے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ مسلمان ہیں ذلیل جنہوں نے اپنے نبی کے خاندان کو ذلیل و رسوا کیا ہے، اس لیے تمہاری قدر کہیں دنیا میں نہیں ہے۔ قدر کر کے دکھاؤ، یہودیوں سے قدر کر کے دکھاؤ، عیسائیوں سے قدر کر کے دکھاؤ۔ اس نے تو جان دے دی، وہ گواہ بن گیا، وہ گواہ بن گیا، توحید کا گواہ بن گیا، رسول اللہ کا گواہ بن گیا۔ لیکن ہائے حسین کا اس نے سارا شجرہ بیان کر دیا، فضائل پڑھ دیے اور شہید ہو گیا۔ لیکن زینب کا مددگار کون؟ کہا گیا تفصیل سے پڑھا جائے، دربار تفصیل سے پڑھ رہا ہوں، اور چند لمحے زحمت ختم ہو رہی ہے، کل عرض کریں گے آخری تقریر میں اور زیادہ تفصیل۔ چند جملے ہیں، پڑھیے اور سنیے، اور اس سے آپ یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں۔ ایک بار شور ہوا، دیکھیے دربار میں اتنے واقعات ایک دم سے ہو گئے، اتنے واقعات ہو گئے کہ ادھر جلاد اسے پکڑ کے لے گیا، زینب کا خطبہ ہوا، سر حسین پر اس نے چھڑی سے وار کیا۔ اب بتائیے دربار میں خوشیاں کہاں اور باجے کیسے بجتے رہتے؟ شور ہوا۔ جب یہ سنا گیا کہ فاطمہ کا بیٹا حسین کا سر آیا، یزید کی گھر کی عورتوں کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کس کا سر آ رہا ہے، سب چھپایا تھا، یزید نے سب کچھ چھپایا تھا۔
ہاں اس وقت تو قیامت ہو گئی کہ جیسے کہ کل پڑھا اور سکینہ کی طرف اشارہ ہو، تو اس وقت یزید مخاطب ہو کے کہتا، سکینہ ہم نے یہ سنا ہے تمہارا باپ تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ رو کے کہا بی بی نے، ہاں تو نے صحیح سنا، میں باپ کے سینے پہ سوتی تھی تب مجھے نیند آتی تھی، بابا مجھے بہت چاہتے تھے۔ کا محبت کا ثبوت تو سکینہ یہ ہے کہ تم اپنے بابا کو آواز دو اور بابا تمہارے پاس آئے۔ اس وقت سکینہ بی بی نے ہاتھ سے پھٹے ہوئے دامن کو پکڑا، کہا بابا یزید میرا امتحان لے رہا۔ سر حسین تش سے اٹھا اور سکینہ کی گود میں آ گیا۔ اس وقت سکینہ نے صرف ایک جملہ کہا، بابا وہ جو در آپ نے کان میں پہنائے تھے نا، وہ اتار کے نہیں لیے بابا، چھین کے لیے گئے۔ دیکھیں میرے کان زخمی ہیں۔ جب اتنے واقعات ہوئے تو یزید کے محل میں رونے کا شور اٹھا۔ بار بار یزید کہتا تھا کوئی جائے اور عورتوں کو چپ کروائے۔ چاروں طرف محل سے رونے کی آوازیں آنے لگی، اور ایسے میں یزید کے پیچھے جو پردہ پڑا تھا وہ پردہ کسی نے اندر سے توڑ دیا، اور ایک عورت ننگے سر روتی چیختی ہوئی دیوانوں کی طرح باہر آئی اور تخت کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور اس نے سوال کیا، کہا یزید یہ بتا یہ سر کس کا ہے، یہ سر کس کا ہے، اور یہ بی بی کون ہے جو ابھی بول رہی تھی؟ شاید میں یہاں تقریر ختم کر دوں، اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں آگے کا آپ کو بتا سکوں۔ آخری جملے سن لیجئے۔ ایک بار یزید نے دیکھا تو یہ یزید کی بیوی ہند تھی، اور ایک بار تخت سے اٹھا اور اپنی عبا اتاری، اور اتار کے عورت پہ ڈالی اور کہا نامحرموں کے مجمع میں آ گئی، ارے بے پردہ آ گئی، جلدی چل اندر، میں نے تیرا پردہ کیا۔ اس وقت زینب نے نجف کا رخ کیا اور مدینے کا رخ کیا، کہ بابا پردہ آپ کے گھر سے نکلا، پردہ آپ کے گھر سے، اور یہ اپنی بیوی کا پردہ کر رہا ہے، اور آپ کی بیٹی بے پردہ نامحرموں کے مجمع۔ ماتم حسین۔